اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے اس حاضر ہونے کا مقصد اپنے آغا خانی بہنوں اور بھائیوں کہ جو کہ انسانیت کے ناطے ہمارے بہن اور بھائی لگتے ہیں، ان کی خدمت میں چند درد مندانہ گزارشات گوشگزار کرنا ہے۔ آغا خانیوں کو یہ گمان ہے کہ پرنس کریم آغا خان جو ہے وہ حضرت علی کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نواشد۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس حقیقت تک پہنچنے میں ذرا بھی مشکل درپیش نہیں آئے گی کہ آغا خان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ولادت اس کی ماں اور اس کی باپ کی شادی کے 3 ماہ کے بعد ہوئی ہے، یعنی کہ وہ شخص کنفرم ولید الزنا ہے، وہ شخص کنفرم حرام زادہ ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مظہر، اللہ تعالیٰ کی شبیہ، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا، پہلی بات اصولی بات۔ دوسری بات یہ کہ نعوذ باللہ، کیا ایک حرام زادہ اللہ تعالیٰ کو ملا تھا اپنا مظہر بنانے کے لیے؟ تو میرے محترم آغا خانی بہنوں اور بھائیوں، آپ احباب کی خدمت میں بڑے ہی ادب سے درد مندانہ انداز سے یہ گزارش ہے کہ خدا را عقل سے کام لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو شعور عطا فرمایا ہے، وہ شعور خالی رکھنے کے لیے یا بغیر استعمال کیے دنیا سے لے جانے کے لیے عطا نہیں فرمایا، اس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس شعور کو جو ہے وہ استعمال کیجئے، اپنی عقل کو استعمال کیجئے کہ کیا ایسا شخص کہ جو ہے ہی حرامی وہ اللہ تعالیٰ کا مظہر ہوگا؟ کیا ماضی کے اندر دنیا کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کیا کبھی کوئی حرام زادہ کسی منصب پہ فائز ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو ہمیں بتائیں، تو پھر یہ شخص کیسے؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس شخص کا شراب کا کاروبار ہے، وہ شخص جوئے کھیلتا ہے، کھلواتا ہے، کسینوز، اور اگرچہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں شراب جو ہے وہ غیر مسلموں کو پلاتا ہوں، غیر مسلموں کو سیل کرتا ہوں، مسلمانوں کو نہیں پلاتا۔ تو ہمارا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا سوال کہ کیا غیر مسلموں کو زہر، کیا شراب زہر نہیں ہے؟ زہر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو کیا شراب زہر نہیں ہے؟ تو کیا غیر مسلموں کو زہر پلانا جائز ہے اسماعیلزم میں؟ ہاں یا نہ؟ دوسری بات یہ کہ ایک عام عالم دین جو ہوتا ہے اس کا یہ فرض و منصب ہے کہ وہ انسانیت کو حق کی تعلیم دے، بدی سے روکے اور نیکی کی طرف راغب کرے۔ یہ شخص جس کا دعویٰ ہے کہ میں امام ہوں، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ اس شخص کو حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کا نور کہتے ہو، حضور کی اہل بیت میں سے کہتے ہو، اور اللہ کا نعوذ باللہ مظہر کہتے ہو، تو ایک عام عالم کا یہ فرض ہے، اس کا یہ مرتبہ مقام کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا کو برائی سے ہٹا کر، بدی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لے کر آئے۔ تو یہ کیسا امام ہے کہ جو لوگوں کو شراب پلاتا پھر رہا ہے؟ اگرچہ غیر مسلم ہے، اس کا تو فرض بنتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام کی تبلیغ کرے۔ اور کیا ایسی کوئی مثال حضور علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی غیر مسلم کو جو ہے وہ، اب جب شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے تو اس وقت جو لوگ پیتے تھے ان کو حکم ہوا کہ اس کو ضائع کر دو، کیا کسی ایک صحابی نے جو ہے وہ شراب کسی غیر مسلم کو فروخت کی ہو؟ کوئی مثال ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ تو اس شخص کو یہ حکم کہاں سے آ گیا؟ اس کو اتنی اجازت اور کھلی چھوٹ کس نے دے رکھی ہے؟ کس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے جو کہ اس کو دیا گیا کہ یہ شراب جو ہے وہ بدکاری یا جو بھی معاملہ تھا یہ غیر مسلموں میں پھیلاتا رہے؟ کیا یہ احکام شریعت سے ماورا ہے؟
کوئی عام عالم بھی ہو تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں، اس کا تو دعویٰ ہے کہ میں امام ہوں۔ تو خدا را آپ سے گزارش ہے، سوچئے، رکیے، ٹھہریے، یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے۔ سوچئے سوچئے سوچئے، غور کیجئے۔ قبر کے اندر آغا خان نے نہیں اترنا، قبر کے اندر منکر و نکیر کو جواب جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، وہاں پر آپ کو کسی نے نہیں بچانا۔ خدا را خدا را خدا را سوچئے، حق آپ کے سامنے پڑا ہے۔ افسوس کہ آپ اس شخص کی محبت کی اندھی اینک کو پہن کر حق کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو خدا را اس اینک کو اتاریے اور غیر جانبدار ہو کر تحقیق کیجئے۔ حق آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔